السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 77 سے آیت نمبر 80 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ تو اللہ نے انجام کے طور پر اس دن تک کے لیے ان کے دلوں میں منافقت ڈال دی جس دن وہ اس سے ملیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ سے وعدہ کر کے وعدہ خلافی کی اور جھوٹ بولتے رہے۔ تو اللہ نے انجام کے طور پر ان کے دلوں میں منافقت ڈال دی۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ عہد شکنی اور وعدہ خلافی سے نفاق پیدا ہوتا ہے، تو مسلمان پر لازم ہے کہ ان باتوں سے احتراز کرے اور عہد پورا کرنے اور وعدہ وفا کرنے میں پوری کوشش کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ ایک، جب بات کرے جھوٹ بولے، نمبر 2، جب وعدہ کرے خلاف کرے، نمبر 3، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے خیانت کرے۔ اس آیت سے مزید 4 باتیں یہ معلوم ہوئی۔ نمبر 1، بعض گناہ کبھی بد عقیدگی تک پہنچا دیتے ہیں۔ نمبر 2، غریبی میں اللہ عز و جل کو یاد کرنا اور امیری میں بھول جانا منافقت کی علامت ہے۔ نمبر 3، آدمی کا ایمان و تقوی سے محروم ہو جانا بھی عذاب الہی ہے۔ نمبر 4، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کرنا اور اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کرنا اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرنا ہے، کیونکہ ثعلبہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا۔ ثعلبہ کے طرز عمل کو سامنے رکھ کر ہم اپنے حالات میں غور کریں تو یہ نظر آئے گا کہ ہم میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس مال نہیں یا کہیں سے مال ملنے کی امید ہے، تو وہ یہ دعائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ عز و جل
تو ہمیں مال عطا فرما، ہم اس مال کے ذریعے فلاں نیک کام کریں گے، اس سے فلاں کی مدد کریں گے، اور تیرا دیا ہوا مال غریبوں کی بھلائی اور ان کی بہتری میں خرچ کریں گے۔ اسی طرح بعض لوگ کسی بڑے مالی نقصان، شدید بیماری یا حادثے سے بچ جانے کے دوران یا بچ جانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے بہت سے وعدے کرتے ہیں کہ اے اللہ عز و جل تو ہماری فلاں مشکل اور پریشانی دور فرما دے، اور ہمیں فلاں بیماری یا حادثے کی وجہ سے ہونے والے زخموں سے شفا عطا کر دے، ہم اب کبھی تیری نافرمانی نہیں کریں گے اور تیری فرما برداری والے کاموں میں اپنی زندگی بسر کریں گے، نماز روزے کی پابندی کریں گے، اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیں گے، ہم نے جن لوگوں سے حقوق ضائع کیے ہیں وہ پورے کر دیں گے، خود بھی نیک بنیں گے اور دوسروں کو بھی نیک بنانے کی کوشش میں مصروف ہو جائیں گے۔ اسی طرح کچھ لوگ اپنے کسی قریبی عزیز کے اچانک فوت ہو جانے پر دنیا کے عیش و عشرت اور اس کی رنگینیوں سے دور ہونے اور اپنی خبر و آخرت کی تیاری میں مصروف ہونے کے وعدے کرتے ہیں، لیکن جب انہیں مال مل جاتا ہے اور ان پر آنے والی مصیبت ٹل جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں شدید بیماری اور زخمی حالت سے شفا عطا کر دیتا ہے اور قریبی عزیز کے انتقال کو کچھ وقت گزر جاتا ہے، تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے سب وعدے بھول جاتے ہیں اور مال ملنے کے بعد اسے نیک کاموں میں خرچ کرنے کا سوچتے نہیں اور غریبوں کو اچھی نظر سے دیکھنا تک گوارا نہیں کرتے، اور اپنی سابقہ گناہوں بھری زندگی میں مشغول ہو کر قبر و آخرت کی تیاری سے بالکل غافل ہو جاتے ہیں۔ قرآن اس طرز عمل کو منافقوں کی طرز عمل قرار دیتا ہے، اور یقیناً یہ ایک سچے مسلمان کا کردار نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت نصیب کرے اور انہیں کامل مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 78 اور 79 میں ارشاد ہے، کیا انہیں معلوم نہیں تھا کہ اللہ ان کے دل کی ہر چھپی بات اور ان کی ہر سرگوشی کو جانتا ہے، اور یہ کہ اللہ سب غیبوں کو خوب جاننے والا ہے، اور وہ جو دل کھول کر خیرات دینے والے مسلمانوں پر اور ان پر جو اپنی محنت و مشقت کی بقدر ہی پاتے ہیں عیب لگاتے ہیں، پھر ان کا مذاق اڑاتے ہیں، تو اللہ انہیں ان کے مذاق اڑانے کی سزا دے گیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی ان منافقین کو معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ پر کچھ مخفی نہیں، وہ ان کے دلوں کی بات بھی جانتا ہے، جو آپس میں وہ ایک دوسرے سے کہیں وہ بھی جانتا ہے، اور جب اللہ عز و جل کی شان یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو جانتا ہے، اور جو آپس میں ایک دوسرے سے کہیں وہ بھی جانتا ہے، اور جب اللہ عز و جل کی شان یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو جانتا ہے، تو ان کا حال اللہ تعالیٰ سے کیسے مخفی رہ سکتا ہے۔ آیت کے اگلے حصے میں ارشاد ہے، وہ جو عیب لگاتے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب آیت صدقہ نازل ہوئی تو لوگ صدقہ لائے، ان میں بعض بہت زیادہ مال لائے، انہیں تو منافقین نے ریاکار کہا، اور کوئی تھوڑا سا مال لے کر آیا تو منافقین نے ان کے متعلق کہا، اللہ تعالیٰ کو اس کی کیا پرواہ، یعنی اتنا تھوڑا دینے کا کیا فائدہ۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو صدقے کی ترغیب دلائی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4000 درہم لائے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا کل مال 8000 درہم تھا، 4000 تو یہ اللہ کی راہ میں حاضر ہے اور 4000 میں نے گھر والوں کے لیے روک لیے ہیں۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تم نے دیا اللہ تعالیٰ اس میں برکت فرمائے
اور جو روک لیا اس میں بھی برکت فرمائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا یہ اثر ہوا کہ ان کا مال بہت بڑا، یہاں تک کہ جب ان کی وفات ہوئی تو انہوں نے 2 بیویاں چھوڑیں، انہیں 8واں حصہ ملا جس کی مقدار 1,60,000 درہم تھی۔ حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 کلو کے قریب کھجوریں لے کر حاضر ہوئے اور انہوں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا کہ میں نے آج رات پانی کھینچنے کی مزدوری کی، اس کی اجرت 2 سا کھجور ملی، 1 سا تو میں گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا اور 1 سا اللہ کی راہ میں حاضر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صدقہ قبول فرمایا اور اس کی قدر کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مال کی مقدار نہیں دیکھی جاتی بلکہ دلوں کا خلوص دیکھا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور عملوں کو دیکھتا ہے۔ اس آیت سے 3 چیزیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، جو لوگ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہر عبادت کو نفاق یا دکھلاوے پر محمول کرتے ہیں اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن کرتے ہیں، وہ منافقین ہیں۔ نمبر 2، نیک لوگوں کا نیکی پر مذاق اڑانا منافقین کا کام ہے۔ آج بھی بہت سے مسلمان کہلانے والوں کو فلموں ڈراموں سے تو تکلیف نہیں ہوتی، البتہ دینی شعائر پر عمل کرنے، دینی حلیہ اپنانے، دین کا نام لینے سے تکلیف ہوتی ہے اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ نمبر 3، نیک بندوں کا مذاق اڑانا، انہیں تہمت لگانا رب تعالیٰ سے مقابلہ کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا بدلہ لیتا ہے۔ آیت نمبر 80 میں ارشاد ہے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تم ان کی مغفرت کی دعا مانگو یا نہ مانگو، اگر تم 70 بار بھی ان کی مغفرت طلب کرو گے تو اللہ ہرگز ان کی مغفرت نہیں فرمائے گا، یہ اس لیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا کرتے تھے اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اے حبیب تم ان کی مغفرت کی دعا مانگو یا نہ مانگو۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ اوپر کی آیت جب نازل ہوئی اور منافقین کا نفاق کھل گیا اور مسلمانوں پر ظاہر ہو گیا تو منافقین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کر کے کہنے لگے کہ آپ ہمارے لیے استغفار کیجئے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہرگز ان کی مغفرت نہ فرمائے گا، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار میں مبالغہ کریں۔ آیت کے اگلے حصے میں ارشاد ہے، یہ اس لیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا کرتے تھے۔ اس آیت میں منافقوں کو نہ بخشنے کی وجہ بیان فرمائی گئی کہ وہ اللہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہیں، اور جو ان کا منکر ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے اپنی رحمت عامہ کی بنا پر دعا بھی کر دیں تب بھی اللہ تعالیٰ اسے نہ بخشے گا۔ اس نے بخشنے میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی عظمت کا اظہار ہے کہ آپ کا منکر جنت میں نہیں جا سکتا۔ معلوم ہوا کہ کافر کو کسی کی دعائے مغفرت فائدہ نہیں دیتی، اس کی بخشش ناممکن ہے، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو ایمان سے خارج ہوں جب تک وہ کفر پر قائم رہیں اللہ عز و جل انہیں ہدایت نہیں دیتا، اور جو ہدایت کا ارادہ کرے ہدایت اسے ہی ملتی ہے، اللہ تعالیٰ جبراً کسی کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت